انہوں نے مل کر نہیں سیپریٹلی اپنے پیپر کے اندر جو ہے وہ 3 تھیوریز بھی لکھنی ہیں اور 3 تھیوریز کو ذرا تھوڑا سا ان ڈیٹیل آپ نے بتا دینا تاکہ ایگزامینر کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹف ہے. اچھا پہلی تھیوری عدنان پتہ ہے کون سی تھی؟ وہ تھی ایوولوشن آف ریلیجن والی. کیا میں نے اس کلاس میں ایوولوشن آف ریلیجن بتایا تھا کہ کیسے ہوا ہے؟ دیکھو یار عبد الرحمان کہہ رہا ہے کہ بتایا تھا. عبد الرحمان ویری گڈ. تم سارے لوگ کیسے کہہ رہے ہو کہ پھر نہیں بتایا جب عبد الرحمان کہہ رہا ہے کہ بتایا تو؟ ایوولوشن آف ریلیجن کہ کیسے جو ہے وہ ریلیجن ایوالو ہوا ہے. دیکھو کلاس کا ٹائم نہیں نہ ضائع کرتے پھر اس قسم سے کہ ایک چیز جب ہم دوبارہ پڑھ چکے ہیں. چلیں شاید آپ لوگوں کو یاد آ جائے کہ یہ 3 تھیوریز تھیں جس کے اندر جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا دا اوریجن اینڈ گروتھ آف ریلیجن. ایک بک ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ریلیجن ڈیفرنٹ فیزز سے ہوتا ہوا آج ہم لوگوں تک پہنچا ہے. یہ تھیوری یاد آ گئی آپ سب لوگوں کو کہ کس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ فرسٹ تھیوری کے ذریعے ریلیجن ہم تک پہنچ چکا ہے. عباس عبداللہ کیا خیال ہے؟ یاد آ گیا عاشر؟ اس کے بعد جو سیکنڈ تھیوری تھی سیکنڈ تھیوری ہماری ہے فلسفیکل تھیوری. اچھا فلسفیکل تھیوری کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم آج کے دور میں یہ ایتھیسٹ ایگنوسٹک اور اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ریشنل بات کیا کریں لاجک اینڈ وزڈم کی بیس پہ بات کیا کریں تو اگر ہم اس بنیاد پر دیکھیں تو کیا واقعی عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ ہمیں آج کے دور میں بھی مذہب چاہیے؟ کیونکہ آج کے دور کا انسان جتنا زیادہ انٹیلیکچوئل ایڈوانس ہے جتنا آئی کیو لیول آج کے دور کا انسان رکھتا ہے اتنا کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا. تو کیا خیال ہے گائز کہ کیا واقعی فلسفی کی بیس پہ ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ریلیجن چاہیے؟ کیوں حنیف؟ عدنان کوئی ایگزامپل دے سکتے ہو کہ یار واقعی سر یہ دیکھیں کہ اس طرح سے ہم اگر لاجیکلی سوچیں تو ہمیں جو ہے وہ ریلیجن چاہیے. ہسٹری کی ایگزامپل تو بصیرت ہو گئی نا. ایک تو ہسٹوریکل جو ہے وہ تھیوری ہو چکی ہے. میں نے یہ بات بصیرت اس لیے کی ہے کہ اکثر جب آپ کسی سے بات کرو گے نا تو وہ پتہ ہے کیا کہے گا ڈے ٹو ڈے لائف میں؟ وہ کہے گا یار ضروری تھوڑی ہے کہ ہسٹری میں انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی اب بھی اس چیز کی ضرورت ہو. ایسے ہے نا وہ کہیں گے کہ اب تو آپ لاجیکلی بات کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہسٹری میں انسان سمجھتا رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ سینٹر آف یونیورس ہے تو آج بھی ایسا ہو. تو وہ کہتے ہیں فلسفی کی بیس پہ بات کریں. اچھا پھر فلسفی کیونکہ انسان کی سوچ سے ریلیٹ کرتی ہے تو اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی پونڈرنگ لاجک اور وزڈم کی بیس پہ ڈو وی نیڈ ریلیجن. تو اس فلسفیکل تھیوری کو میں اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر انسان اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرے کیونکہ فلسفی چل رہی ہے لاجک اور وزڈم کے اوپر لاجک اور ریزننگ کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ تھیوری. تو اگر انسان اس کاز اینڈ ایفیکٹ تھیوری کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کرے تو اسے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار دیئر از اے کریٹر جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. یہ کائنات کا نظام جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا. ایک بات غور و فکر کرنے سے. اچھا سیکنڈ نمبر پہ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی فلسفیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں تعلیم کی کہ وہ کہتے ہیں تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے اور اس شعور کی بنیاد پر آپ غور و فکر کرتے ہیں. تو اسی لیے جب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ایک ان پڑھ اور جاہل انسان تو کبھی بھی اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا. یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں علم میری معرفت کی پہچان ہے. یعنی کہ حافظ if you want to recognize your God you will have to be educate yourself. اچھا پھر جب آپ ایجوکیشن حاصل کر لیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں نا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود چاہ رہے ہیں آپ فلسفی کی طرف آئے.
آپ اپنا فرسٹ کلمہ دیکھ لیں، آپ کا فرسٹ کلمہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ لا سے، کہ یار آپ سارے ایتھیسٹ بن جائیں کہ کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں، جو ہے وہ نیچرل ہے۔ لیکن جب آپ غور و فکر کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا مگر سوائے اللہ کے کہ اللہ ضرور ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور یہ انسان کے اندر غور و فکر کیسے آتا ہے کہ انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے، کائنات کے اوپر غور و فکر کرے، جس چیز کے اوپر بھی انسان غور و فکر کرے گا وہ اسے خدا کی طرف لے جائے گی۔ اور اگر آپ میں سے کوئی اس چیز کو پریکٹیکلی سمجھنا چاہتا ہے نا، تو میں اپنے ہر لیکچر کے اندر اگزامپل کوٹ کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ لوگوں نے سنے ہوئی ہے نا حضرت ابراہیم کی سٹوری، یا مجھے سنانے کی ضرورت ہے؟ کیوں یار کلاس کا رسپانس نہیں آ رہا، مجھے مزہ نہیں آ رہا، لگتا ہے آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے۔ چلیں پھر ہم ٹائم ضائع نہیں کریں۔ جی تو ہے عدنان نے کہا سر آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں تو باقیوں کی تو ہاتھوں سے سنتا ہے بھائی، نمرود والی۔ نہیں نہیں، چل یار عدنان نے یہ بات کی ہے تو عدنان کا کہا میں کیسے ڈال سکتا ہوں، کیونکہ عدنان کا کہا تو کبھی عاطف نے نہیں ڈالا، میں تو پھر رہا ہوں۔ تو عدنان اینڈ عاطف، دیر واز اے اسمال ٹاؤن، ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اس بستی کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہونے لگا تو اس نے اپنے فادر کو دیکھا، اور اس کے فادر جو ہے وہ بت بنا رہے تھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے فادر تھے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس کے انکل تھے، اور ان کا نام تھا آزر۔ He went to his father and asked, Father, what you are doing؟ تو فادر نے جواب دیا کہ بیٹا میں خدا بنا رہا ہوں۔ بچہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے پہلا کویشچن اپنے فادر سے بڑا لاجیکل کیا۔ اس نے کہا کہ بابا کیا انسان خدا کو بناتا ہے یا خدا انسان کو بناتا ہے؟ اور جب اس کے فادر اب اسی کویشچن کا آنسر نہیں دے پائے تو اس نے سیکنڈ کویشچن کیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے سب سے بڑا خدا بنایا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے، یہ ہمیں تحفظ دیتا ہے، اور یہ اگر ناراض ہو جائے تو یہ ہمیں مار بھی ڈالتا ہے۔ پھر اس نے اس سے چھوٹے بت کی طرف اشارہ کیا، اور اس چھوٹے بت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ہمیں خوراک دیتا ہے، یہ ہمیں فوڈ دیتا ہے۔ تو اس نے اگین اپنے فادر کو کہا کہ یہ ہمیں کیسے خوراک دے سکتا ہے، جبکہ میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ ہی گھر میں خوراک لاتے ہیں۔ اچھا جب وہ اپنے بچے کے اس طرح کے جو ہے وہ ریشنل آنسر نہیں کر سکا تو اس نے اپنے بچے کو بھگا دیا۔ اس نے کہا ناس جائے تو نہیں تے تینوں میں بڑا کھٹا کر۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بچوں کو پھر ہم بھگا دیا کرتے ہیں۔ آپ کے بھی اگر چھوٹے بھائی بہن ہوں تو انہوں نے آپ کا بھی جینا حرام کیا ہوگا، آپ کے اگر کزنز ہوں تو آپ کو لگ پتا گیا ہوگا۔ اچھا اس کے بعد جب وہ بچہ تھوڑا سا مزید بڑا ہوا تو وہ شہر کے سب سے بڑے عبادت خانے میں گیا، اور اس نے سب سے بڑے پریسٹ سے پوچھا کہ فادر یہ کیا کرتا ہے؟ تو پریسٹ نے آنسر کیا کہ یہ سب سے بڑا خدا ہے، یہ سیویئر ہے، پروٹیکٹر ہے۔ تو اس نے پھر اس سے ایک بڑا ریشنل کویشچن کیا۔ اس نے کہا فادر آپ کے پاس آتے ہوئے میں نے رستے میں دیکھا کہ دلدل میں ایک انسان پھنسا ہوا تھا اور وہ اسے پکار رہا تھا، لیکن مجال ہے جو یہ اپنی جگہ سے ہلا ہو۔ مجبوراً پھر میں گیا، میں نے اسے ایک سٹک پکڑائی جس کی مدد سے وہ اس دلدل سے باہر نکلا۔ تو اس کا مطلب آپ کا بڑا خدا تو فارغ ہے۔ اچھا پھر اس نے پوچھا کہ یہ چھوٹا خدا کیا کرتا ہے؟ اگین اس نے کہا کہ یہ چھوٹا خدا جو ہے وہ ہمیں فوڈ دیتا ہے۔ تو اس نے اگین کہا، اس نے کہا پریسٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس خدا نے لوگوں کے گھروں میں جا کر کھانا دیا ہو۔ ہاں یہ میں نے ضرور دیکھا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھانا لاتے ہیں جو آپ اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اب جب پریسٹ اس قسم کے آنسر نہیں کر سکا تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری مسجد میں بھی آج کل مولوی حضرات یہی باتیں کرتے ہیں کہ بیٹا اگر مذہب کے نام پہ تو نے ہن سوال کیتا نا تے تیرے تے میں فتویٰ بھی لا دینا تے تو نالے کافر بھی ہے تے تیری ہڈیاں بھی کوئی نہیں لبنی۔ کیوں عاطف ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ مسجد میں بڑے پیار سے وہ کہتے ہیں بیٹا مذہب میں تو سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ حالانکہ یار آپ اندازہ لگاؤ اگر فلسفی آپ کو سوال کرنا سکھاتی ہے، فلسفی کے اندر سب سے بڑا نام عدنان کس کا آتا ہے؟ سوکریٹس کا آتا ہے نا۔ اور سوکریٹس کیوں مشہور ہے ہسٹری میں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو سوال کرنا سکھاتا تھا۔ تو یار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی بات کرتے ہیں سورہ انبیاء کے اندر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو، تم ان پڑھ ہو، تو تم سوال کرو ان لوگوں سے جو تم میں سے جاننے والے ہیں۔
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ مجھ سے جتنا علم لے سکتے ہو لے لو؟ کیا حضرت علی نے نہیں کہا اپنے مرنے سے پہلے کہ یار کسی کا اگر کوئی بھی سوال ہے تو وہ مجھ سے کر لے؟ تو یہ لوگ اسی حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہونے کے بعد ہمیں سکھاتے ہیں کہ مذہب میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے ایسی بات کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اس بچے کے سوالوں کا جواب جب وہ پریسٹ نہیں کر سکا تو اس نے بھی کہا کہ تو بلاسفیمی کر رہا ہے۔ اور آپ یقین مانیں عمر فاروق بچے اس قسم کے ریشنل کوسچن کرتے ہیں۔ میں قسم سے اپنے چاچو کے بچے کو مسجد میں لے کے گیا فرسٹ ٹائم، اس نے مجھے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے اسے کہا جی یہ مسجد ہے۔ تو اس نے کہا کہ مسجد کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس نے پھر مجھے کہا تو اللہ کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے۔ اب وہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ کدھر ہے؟ میں نے کہا اوپر ہے۔ تو اس نے کہا آسمان کے اوپر ہے یا آسمان کے اندر ہے؟ تو شاید پھر اگلی دفعہ میں نے سوچا کہ پتر تو اپنے ابے نال ہی مسجد آیا کر، تم میرے نال نہ ہی آیا کر۔ تو کچھ عرصہ مزید گزرا، اب اس لڑکے کے اندر پھر عقل و شعور آنا شروع ہوا۔ تو شہر کے سارے لوگ ایک میلے میں گئے ہوئے تھے، اس نے جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے اس بڑے بت کے جو سیویئر بھی تھا اور پروٹیکٹر بھی تھا، اور اس کے شولڈر کے اوپر اس نے وہ ایکسس رکھ دیا۔ جب شہر کے سارے لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے اوپر بھی قیامت ڈھا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا سوائے ابراہیم کے، کیونکہ وہی اس قسم کے الٹے الٹے سوال ہمارے خداؤں کے متعلق کرتا رہتا ہے اور میلے میں بھی نہیں آئے۔ اب وہ حضرت ابراہیم کو پکڑ کر لے آئے تو حضرت ابراہیم کے والد سب سے زیادہ غضبناک، اور انہوں نے کہا کہ میں بت بناتا ہوں، تم نے بت توڑ دیے ہیں۔ تو شاہد یاد رکھنا مذہب کی بنیاد بھی سوال کرنا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کی اگزامپل سے پتہ چل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سٹوری کو اسی لیے کلاسیکل بنایا ہے کہ کرسچن، جیوز اور مسلمز تینوں حضرت ابراہیم کو اپنا جو ہے وہ مانتے ہیں، اپنا پیغمبر، اولو العزم پیغمبر۔ ہم ابراہمک ریلیجن کے فالوور ہیں نا، سیمیٹک ریلیجنز کے۔ تو اینی ہاؤ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم سے پوچھا تو حضرت ابراہیم نے اسٹریٹ فارورڈ آنسر کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یار آپ لوگوں کو کس نے کہا یہ کام میں نے کیا ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ سب سے بڑا خدا اور اس کے شولڈر کے اوپر کلہاڑی بھی پڑی ہوئی؟ اچھا، اور تم بلاؤ پریسٹ کو اور اس سے پوچھو کہ کیا اس پریسٹ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ جب یہ بڑا خدا ناراض ہو جاتا ہے تو یہ پھر انسان کو موت بھی دیتا ہے؟ کیا پتا اس نے جو ہے وہ تمہاری غیر موجودگی میں ان سب لوگوں کو مار ڈالا ہو؟ اچھا، پھر انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ حرکت نہیں کر سکتے، تو ابراہیم نے کہا اگین پوچھو اس پریسٹ سے کہ میں نے یہی تو کوشچن کیا تھا کہ جب یہ حرکت نہیں کر سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر یہ خدا اپنے فیلو بینگز خدا کو نہیں بچا سکتا تو یہ انسان کو کیا بچائے گا؟ عدنان، آپ کو سمجھ آ رہی ہے لاجیکل کوشچن؟ اور آپ نے مثال کی ایگزامپل دی نا، تو عدنان سی ایس ایس کے اندر ایک ایسے آیا تھا جو مجھے بڑا پسند ہے، اور وہ ایسے پتہ ہے کیا ہے؟ اٹ از فولی ٹو بی وائز امنگ فولش پیپل۔ بے وقوفوں کے درمیان عقل مندی کی بات کرنا سب سے بڑی جہالت ہے، کیونکہ وہ آپ کو مار ڈالے گا۔ یار آپ دیکھیں نا کہ پروفٹ نے جب لاجیکل باتیں کرنا شروع کی تھی تو پروفٹ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے اب اس طرح کی لاجیکل باتیں کرنا شروع کی ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ابراہیم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ عدنان، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ حق بات کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ یقین مانیں کہ جو حق بات کرے اور اس سے قربانی نہ دینی پڑے، اس کا مطلب وہ بندہ کبھی سچی بات کر ہی نہیں۔ آپ گھر میں کبھی سچی بات کر کے دیکھیں، آپ کے گھر والے دشمن بن جاتے ہیں۔ اے جڑا عدنان تیرا بیسٹ فرینڈ ہے، تو عدنان نال ذرا کدی سچیاں گلاں کری نا، عدنان تینوں عاطف تینوں کہے گا کہ پتر تو کون ہے؟ بس شاید ہم اب کنٹروورشل چیزوں میں نہیں جاتے، میرا خیال ہے مجھے ٹاپک کی طرف رہنا چاہیے جو ہم پیپر پہ بھی کوٹ کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اصل میں شاید مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں نا کئی لوگ عقل کی باتیں کرتے کرتے نا اس حد تک اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے لگتے ہیں کہ انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ اب کام کی بات کر رہے ہیں یا چولے مار رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک ہیں نا، سر علی، اب آپ نے بھی ماشاءاللہ ان سے پڑھا ہے، سر علی میرے بھی ٹیچر ہیں۔ ایک دن سر علی اور میں آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو سر علی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا سر آپ دیکھیں نا کہ میں بھی قائدین ہوں، آپ بھی قائدین ہیں، اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک ہیں وہ ہماری یونیورسٹی کے اندر ہی ہے، حالانکہ یہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔
تو سر علی کا بڑا ریشنل آنسر تھا. انہوں نے کہا یار یہ لوگ اگر عقل کی بنیاد پر سوچیں تو مسلمان ہو جائیں جیسے کئی کافر ہوئے ہیں, اور یہ لوگ اگر بائسڈ ہو جائیں تو پھر یہ واقعی کرٹیسزم میں اس حد تک آگے بڑھ جائیں کہ انہیں خدا نظر ہی نہ آئے. اچھا میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں کہ وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے. اگر آپ اسے ڈھونڈیں گے تو وہ ظاہر ہے, اگر آپ اسے نہیں ڈھونڈیں گے تو وہ چھپا ہوا ہے. تو آپ کو سمجھ آئی کہ یہ مثال والا کیس یا باقی کیسز میں پرابلم کہاں آئی تھی کہ پھر ہم حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں نا, ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں پہ جو ہے وہ ایسی بات کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا یار بات کرنے کا انداز بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اینی ہاؤ میں بس اپنی سٹوری کمپلیٹ کرتا ہوں, ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں پھر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ جی ابراہیم یہ کام تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا, اور حضرت ابراہیم نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر آپ اسے پروف کر دیں, اور جب وہ لوگ پروف نہیں کر سکے تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو اپنی بستی سے باہر نکالا اور کہا کہ ابراہیم تو بہت ظالم ہے. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر تو بات سننے کا پھر بھی رواج نہیں ہے, ہم بندہ مار دیتے ہیں, لیکن کم از کم حضرت ابراہیم کی قوم میں اتنا رواج اور ایتھکس ضرور تھے کہ انہوں نے بندے کو اپنی بستی سے باہر نکالا, فلاسفی کے نام پہ قتل نہیں کیا. اچھا حضرت ابراہیم ساتھ والی بستی میں چلے گئے. حضرت ابراہیم ساتھ والی بستی میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ نارتھ پول کے اوپر ایک سٹار ہوتا ہے جسے گائیڈنگ سٹار کہتے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی نام سنا ہے گائیڈنگ سٹار کا؟ تو وہ لوگ گائیڈنگ سٹار کی پرستش کر رہے تھے. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تم اسے خدا کیوں سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا یار ہم اسے خدا اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں راستہ بھی دکھاتا ہے, اور ہم جب نیویگیشن کر رہے ہوں, جب ہم جو ہے وہ ڈیزرٹ میں ٹریولنگ کر رہے ہوں, تو یہ ہمارے پاس سورس آف گائیڈنس ہے. تو خدا کا کام ہدایت دینا ہوتا ہے, یہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یار اگر خدا آسمان پہ ہے اور مدد کرتا ہے تو کیا تمہیں چاند اس سے زیادہ روشن نظر نہیں آتا, جو روشن بھی ہے اور ہدایت بھی کرتا ہے اور فائدہ بھی پہنچاتا ہے. اچھا پھر جب انہوں نے چاند کی طرف دیکھا تو انہوں نے پھر سورج کی طرف دیکھ کے کہا کہ کیا یار یہ بھی تو آسمان پر نہیں, اور یہ اس سے زیادہ روشن نہیں جس سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو. اچھا پھر جب چاند غروب ہوا اور سورج غروب ہوا تو حضرت ابراہیم نے کہا یار میں تمہارے خداؤں سے بیزار ہو چکا ہوں, جو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے وہ میرا وجود کیسے برقرار رکھیں. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف قرآن پاک میں بھی اشارہ کیا کہ دن اور رات کے بدلنے میں سورج اور چاند ستاروں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آپ کو سمجھ آئی تجمل بات کہ کیسے انسان غور و فکر کرتا ہوا جو ہے وہ اس طرف پہنچ سکتا ہے. اچھا پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ خدا تو در حقیقت کوئی اور ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم یو آر اے پروفٹ. اب جب حضرت ابراہیم نے انہیں اپنے پروفٹ کے بارے میں بتایا تو وہ بھی حضرت ابراہیم کے دشمن ہو گئے. انہوں نے کہا ابراہیم کم از کم ہمارے خدا تو نظر آتے تھے, تیرا تو خدا نظر بھی نہیں آتا. تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو غصے میں اٹھایا اور وقت کے خدا کے سامنے کھڑا کر دیا. اب آپ جانتے ہیں کہ وقت کا خدا کون تھا؟ وقت کا خدا نمرود تھا, اور نمرود دنیا کے ان چند حکمرانوں میں سے ہے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر ایسٹ ویسٹ رول کیا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کو جب نمرود کے سامنے کھڑا کیا گیا تو نمرود نے بڑا ایروگینس کے ساتھ کوشچن کیا کہ ابراہیم سنا ہے تو مجھے خدا نہیں مانتا. حضرت ابراہیم نے کہا ہاں تو میری طرح ایک عام انسان ہے. تو پھر اس نے کہا اچھا کون ہے تیرا خدا, انٹروڈیوس یور گاڈ. تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو آپ کی بھی بادشاہی جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک ہے, آپ ایسا کریں کہ سورج کو آج مغرب سے نکالیں اور مشرق میں غروب کریں. اچھا میں کلاس آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ حضرت ابراہیم نے یہ دعویٰ کیوں کیا. یار یاد رکھنا عدنان, دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو بھی شخص دعویٰ کرتا ہے نا ثبوت بھی وہی لا کے دیتا ہے. جو شخص دعویٰ کرتا ہے ثبوت بھی وہی لا کے دیتا ہے. اگر یہ دعویٰ اللہ نے کیا ہے کہ سورج چاند ستارے میری نشانیاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ثابت بھی کیا ہے کہ میں نے سورج چاند ستارے کیسے بنائے. اگر کوئی شخص یہ تھیوری دیتا ہے کہ یہ سورج چاند ستارے اپنے آپ وجود میں آئے ہیں تو پھر وہ ثبوت بھی دے. کلاس آپ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی؟ یہ جتنا فزیکل فینومینا آف نیچر ہے اس کے پیچھے خدا کی ذات ہے اور اس نے ثابت کیا ہے.
آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے انسان بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ثابت بھی کیا ہے کہ میں نے نطفے سے انسان کیسے بنایا ہے، کہ اللہ کہتے ہیں میں نے مٹی لی، مٹی کے بعد میں نے سپرم ڈراپ بنایا جسے آج ہم جو ہے وہ نطفہ کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سپرم ڈراپ سے میں نے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اللہ کہتے ہیں خون کے لوتھڑے سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس گوشت سے میں نے بونز کو بنایا، پھر اللہ کہتے ہیں ان بونز کے اوپر دوبارہ میں نے گوشت کو چڑھایا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرسٹ سینس جو میں نے ماں کے پیٹ میں ڈیولپ کی وہ سننے کی صلاحیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پین ریسیپٹرز جو ہے وہ میں نے آپ کی اسکن میں رکھ دی۔ اچھا یہ کلام اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہمیں نہیں دیا، یہ کلام اللہ تعالیٰ نے اس ان پڑھ انسان کو دیا جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایکس رے نہیں دیکھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کے ہولی پروفٹ ان پڑھ تھے، ان کا نام ہی امی ہے، انہوں نے کہیں پر بھی ماں کے پیٹ میں یہ ایکس رے نہیں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے یہ ورسز ہمیں بتائیں۔ تو کیا آج میڈیکل سائنسز اپنی انتہا پر ہے؟ کوئی ڈاکٹر چاہے وہ کسی بھی ایڈوانس جو ہے وہ اسٹیٹ میں رہتا ہو، کسی ایک سٹیپ سے انکار کر دے تو کلاس آپ کو بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنانے کا دعویٰ کیا تو اللہ نے قرآن میں ثابت بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ہمارے فلاسفیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو چیلنج بھی کیا ہے کہ کیا یہ چیزیں اپنے آپ وجود میں آئی ہیں، تو تم ایک سیل جو ہے اپنے آپ بنا کر دکھا دو۔ آپ لوگوں کو ہوپفلی میرے پوائنٹ کی سمجھ آ گئی۔ تو جب نمرود جواب نہیں دے سکا تو اس نے پھر حضرت ابراہیم سے کوشچن کیا کہ اچھا تیرا خدا اور کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نوشین آج بھی 21 سینچری میں ہم میڈیکل سائنسز کی پیک پر ہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یار واقعی قسم سے ایسے کیسز ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پر ڈاکٹرز بے بسی کا اظہار کرتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں۔ آپ کا اگر کوئی ریلیٹو ہو نا ڈاکٹر، یا آپ میں سے کسی کا کوئی واقف ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ میڈیکل سائنسز کی ہسٹری جو ہے وہ میریکل سے بھری ہوئی ہے۔ اچھا، اور جہاں پر ڈاکٹرز جو ہے وہ 100% فٹنس سرٹیفکیٹ دے دیں وہاں پر وہ خدا موت دے دیتا ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ واقعی وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت کا فیصلہ ہے۔ تو اینی ہاؤ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم جب کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کا کوئی کریٹر ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ تو اینی ہاؤ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ فلسفی کس طرح سے ہمیں خدا تک لے کے جاتی ہے؟ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ اس تھیوری پیپر میں ایکسپلین کر لیں گے آپ لوگ؟ شاید آپ لوگوں کی پولیٹیکل سائنس کی کلاسز نہیں ہوئی، آپ یقین مانیں اگر میرے اس لیکچر سے پہلے پولیٹیکل سائنس کی کلاس ہو جائے نا، وہ اسٹوڈنٹ میرے سے بڑے پھر اس حوالے سے کوسچنس کرتے ہیں۔ اینی ہاؤ فلاسفیکل تھیوری کے بعد جو ہماری تھرڈ تھیوری ہے وہ ہے اسلامک تھیوری۔ اور اسلامک تھیوری کیا ہے شاہد؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ میں نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ انسان کی دو طرح کی نیڈز ہیں، ایک انسان کی فزیکل نیڈز ہیں اور دوسری انسان کی اسپرچول نیڈز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فزیکل اور اسپرچول نیڈز دونوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے ایک پراپر دین سے نوازا، اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں آنے والا پہلا انسان بھی پروفٹ تھا، یعنی کہ مذہب اس انسان کی اتنی بیسک نیڈ ہے کہ دنیا کا پہلا انسان بھی مذہب کا فالوور تھا اور دنیا کا آخری انسان بھی مذہب کا فالوور تھا۔ آپ لوگوں کو تینوں تھیوریز کی سمجھ آ گئی ہے؟ اینی کوسچن؟ کیوں عدنان اینڈ عاطف؟ یار وہ دو بچے نظر نہیں آ رہے، عدنان اور عاطف، کدھر ہو بھائی تم لوگ؟ عدنان اینڈ عاطف سو گئے، انتقال۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم مزید دیکھتے ہیں، عدنان کوشچن آئے گا نیڈ آف ریلیجن پر، فلسفی پر نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا؟
اس کے بعد نہیں، بس آپ نے اسے تھوڑا سا بریف ایک پیراگراف کی فارم میں بس پیپر میں لکھ دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جی مذہب کے ہمیں فائدے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول لیول پر ہمیں مذہب کے کیا فائدے ہیں۔ تو انڈیویجول لیول پر سب سے پہلا مذہب کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہماری روح کو مطمئن کرتا ہے۔ تو کلاس کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ روح کو مطمئن میوزک کرتا ہے یا ریلیجن کرتا ہے؟ کیوں بابر؟ واقعی ریلیجن کرتا ہے؟ عدنان شاباش کہ بوتھ، مہنور نے بھی کہا بوتھ۔ تو مہنور آپ مجھے یہ بتائیں کہ میوزک سننے سے انسان کی سول کیسے سیٹسفائی ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کبھی ہم دکھی ہوں اور ہم سانگ سن لیں تو ہم تھوڑے سے خوش ہو جائیں، لیکن یار اگر انسان زیادہ دکھی ہے اور پھر میوزک سن لے تو اس کا حال کہیں آبدہ پروین کے بالوں جیسا نہیں ہو جائے گا؟ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ میوزک کا انسان کی سول کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، لیکن انکار اس بات سے کیا جاتا ہے کہ میوزک کبھی بھی ایکسٹریم ایموشنز میں جو ہے وہ آپ کو ایڈریس نہیں کرتا۔ شاہد علی خان آپ نے دیکھا ہے کہ صوفیاء کرام میوزک سن کر ہی وجد کی حالت میں جاتے ہیں۔ آپ میں سے یار اگر کوئی بندہ فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے تو میں آپ کو فزکس کی طرح سے سمجھاتا ہوں کہ یار میوزک کی جو ایک فریکوینسی ہے نا، اگر میوزک کی فریکوینسی کے اوپر انسان کی فریکوینسی آ جائے، آپ یقین مانیں انسان میوزک کے اوپر ناچنا شروع کر دیتا ہے اور میوزک اسے سینس لیس کر دیتا ہے۔ یہ جو صوفیاء کرام وجد کے عالم میں جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان اور میوزک کی فریکوینسی میچ کر جاتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ حضرت جن آ گیا ہے، یا یہ آپ نے ایک ورڈ ہے انگلش کا، سوری مجھ سے صحیح طرح سے پروننسیٹ نہیں ہوتا، ایسکیسی، آپ نے سنا ہے کبھی یہ ورڈ ایسکیٹسی؟ یار یہ ورڈ میں صحیح طرح پروننس نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک ایسی فریز ہوتی ہے کہ یورپ میں ہم دیکھتے ہیں جب لوگ کلبز میں جاتے ہیں نا اور خوشی کے اندر اس ہاں بالکل میوزک کو انجوائے کرتے ہیں تو وہ سینس لیس ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر بڑی مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں مطمئن کر دیتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک بڑا لاجیکل کوسچن کروں، اگر آپ سارے لوگ جو ہے وہ میرے اوپر فتویٰ نہ لگائیں تو آپ لوگوں نے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور انہیں سکون نہیں ہوتا، نمازیں پڑھتے ہیں اور انہیں سکون نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ اذان جلدی سے ختم کیوں نہیں ہو جاتی، پتہ نہیں کب یہ تلاوت ختم ہوگی۔ تو اب آپ سارے لوگوں نے سمجھنا ہے کہ مذہب کیسے انسان کی سول کو ایڈریس کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ صرف اور صرف مذہب کے بارے میں پڑھ لینا آپ کی سول کو ایڈریس نہیں کرتا، مذہب کی تعلیمات کے اوپر عمل بھی کرنا پڑتا ہے، یہ آپ کی روح کو مطمئن کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کہ صرف اچھا دیکھو یار عبد الرحمان نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ اذان اریٹیٹ کرتی ہے۔ عبد الرحمان اچھا کون سی اذان اریٹیٹ کرتی ہے؟ جس کے اندر اذان جو ہے وہ رضا انصاری جیسا مولوی دے رہا ہو، ایسے ہی ہے نا؟ اور اگر کوئی اچھا بندہ اذان دے رہا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں یار سننے کو دل کر رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ سیدھا دل میں اتر رہی ہے۔ اس کا مطلب پھر مان لینا کہ اذان کے اندر میوزک کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ لیرکس اینڈ ریدم کا۔ تو قرآن کے اندر بھی تو لیرکس اور ریدم ہے۔ اگر کوئی اچھا بندہ پڑھے گا تو قرآن بھی دل کو لگتا ہے، اگر کوئی بری آواز والا بندہ پڑھے گا تو واقعی ہم بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ میوزک جو ہے وہ ٹوٹل حرام ہے، تو یہ لوگ پھر کیوں قرت کے اور نعت خوانی کے مقابلے کراتے ہیں؟ اس میں اچھی آواز اچھی ایکو ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اینی ہاؤ آپ لوگوں کو میں نے کیا بات سمجھانی تھی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ یاد رکھیے گا آپ کہ میوزک انسان کی سول کو ایڈریس بھی کرتا ہے اور سیٹسفیکشن بھی پہنچاتا ہے، لیکن کس وقت؟ جب صرف مذہب کی تعلیمات کو سنا نہ جائے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ حسنین، ہر انسان کی جو سول ہے وہ ویری کرتی ہے،
کوئی انسان صرف قرآن سننے سے جو ہے وہ انسپائر ہو جاتا ہے، کوئی انسان قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسپائر ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ چیز سمجھاتا ہوں دلائی لاما کے الفاظ میں۔ دلائی لاما کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ دلائی لاما کی بڑی فیمس جو ہے وہ سپیچ ہے، اور دلائی لاما کہتا ہے کہ خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ہیپینس آر آف ٹو ٹائپس، ایک ہوتی ہے فزیکل ہیپینس اور دوسری ہوتی ہے مینٹل ہیپینس۔ فزیکل ہیپینس کون سی ہے؟ فزیکل ہیپینس ہے کہ یار ہمارے پاس شہرت ہو، دولت ہو، عیش و عشرت کی چیزیں ہوں، ہمارے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ ہو، اچھی اولاد ہو، اور الحمدللہ 70 حوریں اسی دنیا میں ہوں، یہ فزیکل ہیپینس ہے۔ کیوں بابر؟ یار بابر تو پہلے میری گل سن، آج کی مشوقی والے میوزک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب تجھے کوئی نہیں ملی تو اس میں میرا قصور تھوڑی ہے، اندازہ لگا۔ آج کی مشوقی والے میوزک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بھائی کو ڈھونڈ لے تاکہ تیرا بھی میوزک میں دل لگے۔ ہمیشہ دو ہی طرح کے شاعر بنتے ہیں لوگ، ایک وہ کہ جو محبوب کی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں کیونکہ انہیں تعریف کرنے کے لیے شاعری کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور ایک وہ جن کا عشق ناکام ہو جائے کیونکہ وہ وہی اس قسم کے سڑے ہوئے شعر پڑھتے ہیں اور دوسروں کا جینا بھی حرام کر دیتے ہیں۔ جس کی لو سٹوری کامیاب ہو جائے تو آپ کو پتا ہے وہ بیچارہ اس ٹائم افطاری کا سامان لیتے ہوئے نظر آئے گا، سی ایس ایس کی کلاس میں نظر نہیں آئے گا، وہ پیمپر لیتا ہوا نظر آئے گا۔ میری کلاس کدھر جا رہی ہوتی ہے، یہ گھیر گھار کے پتہ نہیں کدھر لے جاتے ہیں۔ اے بابر علی تو بندہ بن اور کوئی مشہور ڈھونڈ، تجھے 70 نہیں ملتی تو 7 پہ کام چلا، کسی ایک پہ کام چلا لے، اور اگر وہ بھی نہیں ملتی تو عاطف اور عدنان کی طرح آپس میں کام چلا لو۔ تو اینی ہاؤ اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فزیکل ہیپینس، اچھا یورپ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یورپ کے اندر لوگوں کے پاس فزیکل ہیپینس تو ہے، مینٹل ہیپینس نہیں ہے۔ دلائی لاما کہتا ہے کہ مینٹل ہیپینس کا تعلق فزیکل ہیپینس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یار آپ دیکھیے نا، آج کل ہم بھی فیس بک کے اوپر ایسی پوسٹیں دیکھتے ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ یار خوشیوں کا تعلق نا دولت سے نہیں ہوتا، بعض اوقات غریب آدمی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور دولت مند آدمی جو ہے وہ مینٹلی اپسیٹ ہوتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ یورپ کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ ایمنیٹی اپنا عیش و عشرت کی چیزیں ہیں، سب سے زیادہ ان کے پاس لگژریز ہیں، اس کے باوجود سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، سب سے زیادہ انہیں اینگزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ تو دلائی لاما کہتا ہے کہ مینٹل ہیپینس جو ہے وہ ہمیں ریلیجن کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو حسنین آپ کو بات کی سمجھ آ گئی کہ الہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ واقعی اللہ کا ذکر کرنے سے بھی سکون ملتا ہے، اور جنہیں اللہ کے ذکر سے سکون نہ مل رہا ہو انہیں اس کے اوپر عمل کرنے سے سکون ملتا ہے۔ حسین آپ کو بات کی سمجھ آ گئی؟ حسین میں اس چیز کو مزید تھوڑا سا آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں، آپ کو کئی ایسے انگریز بھی ملیں گے، کئی ایسے گورے بھی ملیں گے جو کہتے ہیں کہ یار آج میں نے ایک انسان کی جان بچائی ہے، میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ ملتے ہیں نا ہمیں ایسے لوگ۔ اب آپ دیکھیں کہ انڈائریکٹلی وہ قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو انہیں خوشی کیوں نہ ملے؟ جیسے اللہ کہتے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو باتوں کی سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ اخلاقیات کو پروموٹ کرتا ہے۔ یار آج نو ڈاؤٹ جو ایتھیسٹ ہیں وہ ہم سے زیادہ ایتھکس اینڈ مورالٹی کے فالوور ہیں، لیکن یار تعلیم اخلاقیات کو پروموٹ نہیں کر سکتی، ریلیجن کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے کوشچن کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے کہ یہ جو انوی ہے، حسد کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑی برائی ہے؟ فخر و غرور کرنا ایک بہت بڑی سوشل ایول ہے؟ عمر کیا واقعی ہم تعلیم کی بنیاد پر انوی، پرائیڈ اینڈ ایروگنس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اچھا میں جب دیکھتا ہوں کہ تعلیم کی بنیاد پر یہ لوگ نہیں ختم کر سکتے، کیوں کہ یار سب سے زیادہ ہم جب دیکھتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ پروفیسرز ہیں وہ ایروگینٹ بھی انتہا کے ہیں اور سب سے زیادہ حسد بھی وہی کرتے ہیں۔ میں اپنے آفس کے اندر سینئر سی ایس پیز کو دیکھتا ہوں،
یار سب سے زیادہ جو ہے پڑھے لکھے بھی وہ ہیں, سی ایس پی بھی وہ ہیں, حسد بھی انہی کے اندر ہے, پرائڈ اینڈ ایروگینس بھی ان کے اندر ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں, ہمارے کچھ مذہبی لوگوں کے اندر بھی یہ پرائڈ اینڈ ایروگینس اور ایگو ہے. لیکن یار آپ دیکھیں کہ تعلیم جو ہے وہ انوی کو ختم نہیں کر سکتی, لیکن مذہب کیسے ختم کرتا ہے, کہ ہولی پروفٹ کی حدیث ہے نا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو. فخر و غرور کرنے والے لوگ جو ہے وہ ابلیس کے جو ہے وہ بھائی ہیں, اور انہی کی طرح جو ہے وہ عذاب میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یار جو ریلیجیس بندہ ہو اس کے اندر عاجزی کیوں نہ ہو. اس کا مطلب اگر کوئی مولوی صاحب بھی جو ہے وہ حسد کر رہے ہیں یا فخر و غرور کر رہے ہیں تو ان کے اندر دین نہیں ہے, کیونکہ دین آپ کو ان تینوں چیزوں سے دور کر دے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مذہب اخلاقیات کو کیسے پروموٹ کر رہا ہے, کہ ہماری نیشنل ہابی ہے کہ ہم نے بیک بائٹنگ کرنی ہی کرنی. لیکن یار بیک بائٹنگ اگر کوئی واقعی ریلیجیس بندہ ہو, شاید اگر واقعی میں مذہب کا فالوور ہوں اور وہ مذہب کہہ رہا ہے کہ یار جو غیبت کر رہا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا, وہ کیسے غیبت کر سکتا ہے. تو اگر کسی کو ان مذہبی باتوں پر یقین نہ آئے تو جوئے ٹیلر کا بڑا فیمس آرٹیکل ہے جس میں اس نے بتایا تھا کہ یار جتنے مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایتھکس زیادہ ہوتا ہے, لیکن جتنے برائے نام مذہبی ہوتے ہیں ان کے اندر اخلاقیات ذرا برابر بھی نہیں. اچھا یہی بات ہمارے ہولی پروفٹ نے بھی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا مومن اور منافق کے درمیان فرق قائم کرنے والی 3 چیزیں ہیں. تو آپ پوری کلاس اب آپ نے سوچنا ہے کہ ہم مومن ہیں یا ہم منافق ہیں. کہ پروفٹ کہتے ہیں منافق کون ہے, جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. یار آپ ہمارے حکمرانوں سے لے کر اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھ لو کہ عدنان نے تو اکثر عاطف کو کہا ہوگا کہ بس 2 منٹ میں راستے میں ہوں, تیرے پاس پہنچنے والا ہوں. کیوں عدنان؟ اور اس وقت ہم ہوتے بھی گھر ہیں. چاہے چھوٹے لیول کا وعدہ ہو چاہے بڑے لیول کا وعدہ ہو, ہم من حیث القوم وعدہ خلاف. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. عدنان ہم آپس میں صرف اپنی ذات کو آبزرو کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری ہر بات جھوٹ پر مبنی ہے. سچ تو قسمت سے نکلتا ہے, ایسے ہی ہے نا. اچھا پھر تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب امانت رکھواؤ وہ خیانت کرے. یار عدنان میں نا امپارشل ہو کے بات کر رہا ہوں, کسی کے لیے یہ پرسنل نہیں ہے, کہ آرمی والوں کو دیکھیں وہ چور نکل آتے ہیں, آپ حکمرانوں کو دیکھیں وہ چور نکل آتے ہیں, بیوروکریٹس کو دیکھیں وہ چور نکل آتے ہیں. اچھا قوم کو دیکھیں تو قوم بھی چور ہے. کورونا آیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے کہ بلیک مارکیٹنگ ہم کیسے کر رہے ہیں. یار 10 والا ماسک 100 روپے میں بیچتے ہیں, ڈیٹول کو شارٹ کر دیتے ہیں. اچھا پھر ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے میں نے قوم ختم کر دی ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں میں فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی تھی آج سے کچھ 4-5 مہینے پہلے, کہ ایک عورت مہران کار کے اندر آئی اور اس نے کراچی کی یہ جو ہے وہ سٹوری, اس نے سڑک کے درمیان جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے نا وہاں پر ایک گملہ پڑا ہوا تھا, وہ گملہ اٹھا کے اپنی مہران گاڑی کے اندر رکھا اور وہ چوری کر کے لے گئی پلانٹ کو. بصیرت آپ نے بھی دیکھی ہے نا وہ ویڈیو. یار آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمارے پاس قوم کے وسائل جس قدر بھی امانت کے طور پہ رکھوائے گئے ہیں, ہم قسم خدا کی چوری. تو اب ان تینوں نشانیوں کی بنیاد پر رسول خدا کی حدیث کو سامنے رکھ کر آپ لوگ فیصلہ کریں کہ یار واقعی ہم مومن ہیں یا منافق ہیں. تو جو مومن ہوگا وہ پھر اخلاقیات کے اوپر ہوگا, اور جو منافق ہوگا وہ اخلاقیات سے دور ہوگا. سمجھ آ گئی آپ سب لوگوں کو بات؟ اکثر لوگ کہتے ہیں سر یہ مذہبی لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے. او بھائی یہ مذہبی لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کی پریکٹس کا مسئلہ ہے, اس میں مذہب کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہوئے 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 عدنان اور شاہد یہ کیا چل رہا ہے؟ بس عدنان اس نے سوچا ہوگا کہ نوا سے فیس اور تو کسی طریقے سے وصول ہو نہیں رہی, اسی طرح سے وصول کر لو. ہو عدنان اور شاہد کے درمیان مسئلہ رقابت کا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کلاس کی سب سے حورم کون ہے جس کے پیچھے یہ دونوں لگے ہوئے ہیں؟ تو اینی ہاؤ یار اخلاقیات کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد پھر مذہب ہمیں نا حقوق و فرائض کے حوالے سے بھی بتاتا ہے. آپ دیکھیں کہ یار دنیا میں کون سی ایسی تعلیم ہے جو اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے پہ جو ہے وہ مجبور کر سکے. حافظ ٹینشن نہیں لینی, انشاءاللہ آپ کا لیکچر میں کمپلیٹ کرواؤں گا. تو
کوئی بات نہیں، فن کے ساتھ ساتھ تھوڑا پڑھتے رہیں گے نا حافظ. آپ کو تو پتہ ہے کہ رمضان شریف میں ہم خود کچھ بمبار بنے بھی ہوتے ہیں. تو حافظ کیا خیال ہے کہ حقوق و فرائض کے حوالے سے تعلیم ہمیں بتا سکتی ہے؟ دیکھیے نا، کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ یورپ میں کوئی ایسی اسٹیٹ ہو جو اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے پہ مجبور کر سکے، لیکن مذہب بتاتا ہے کہ یار اگر ماں باپ کی خدمت نہ کی تو ہلاکت ہے اس انسان کے لیے. آپ دیکھیں نا، اسلام نے حقوق و فرائض کے بارے میں بتایا ہوا ہے. وہ لوگ جو آج ہمیں انسانیت سکھاتے ہیں، وہ دیکھیں نا کہ یہ تو اسلام ہے جس نے سب سے پہلے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کی بات کی ہوئی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر مذہب ہمیں زندگی گزارنے کی ایک آئیڈیالوجی بھی دیتا ہے جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں. حافظ، تو مجھے آپ بتاؤ کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے حافظ؟ حافظ، صراط مستقیم کیا ہے؟ جلدی سے بتا. او بصیرت، تسی ٹینشن نہیں لینی، تسی طارق جمیل نو چھڈو، تسی ساڈی کلاس وچ آؤ. طارق جمیل صاحب کے لیکچر آپ سنیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ہی آپ اپنے کمرے سے باہر نکلیں گے تو باہر قیامت آنے والی ہے. اور جب الحمدللہ آپ میری کلاس میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قیامت بہت زیادہ خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہم یونیورسٹی میں کہتے ہیں کیا قیامت. تو طارق جمیل اتنے نہیں جانا، ساڈے تے بھی آ جانا ہے. تو پاتھ آف سالویشن تو مجھے تھوڑا سا آپ لوگ بتا دینا، تاکہ اگر کوئی ایتھیسٹ بھی ہو، ایگنوسٹک بھی ہو، تو اسے بھی پتہ چل جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے. شاباش. حافظ کیا کہہ رہا ہے؟ گزر کر بندہ دنیا سے کامیابی سے گزر دنیا سے کامیابی سے گزر کے کامیاب ہوتا ہے. تو حافظ تھوڑا سا اسے ایکسپلین کرو، مجھے سمجھ نہیں آئی. عاشر ایسے ہی ہے، میں کچھ اور بات کر رہا تھا. سیدھا راستہ تو اسد اللہ تینوں میں موٹر پہ چھڑ دوا تے کہاں سیدھی سیدھی جا رہی ہے اسلام آباد، تے پھر وہ سیدھا راستہ اور صراط مستقیم ہو جائے گا. حافظ کی بات کچھ حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی، جسے آپ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھی سی ایس پی بنا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی 70 حوروں سے نواز. تو یاد رکھیے گا کہ آپ سارے وہ ارطغرل ہے جو اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آئے. سمجھ آئی صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کے بعد پھر مذہب جو ہے وہ انسانیت کو ایک ڈگنیٹی بھی دیتا ہے. اچھا، مذہب انسانیت کو کیا ڈگنیٹی دیتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں نے کیا واقعی انسان کو کبھی انسان سمجھا ہے؟ آج بھی ان لوگوں نے انسان کو جو ہے وہ پیسے کی بنیاد پر تقسیم کیا ہوا ہے کہ یہ پور کلاس ہے، یہ ورکنگ کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ ایلیٹ کلاس ہے. مذہب ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ انسانیت کی ڈگنیٹی بھی سکھاتا ہے. اور آپ سارے جانتے ہیں کہ انسانیت کی ڈگنیٹی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر انسان کو اپنی فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے. ہر انسان کی عزت اللہ کی طرف سے ہے. اور آپ دیکھیں نا یار، جسے عزت اللہ تعالیٰ دیں تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی عزت کو کمپرومائز کرنے والے؟ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت کیسے دی ہے. ہم سارے آج کل زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، لیکن پھر بھی آپ ذرا مسجد میں جا کر دیکھیں کہ زکوٰۃ دینے والا اور لینے والا اللہ کی نظر میں برابر ہے نا. کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ڈگنیٹی دی ہوئی ہے کہ یار وہ زکوٰۃ دینے کے باوجود ہم سے کمتر نہیں ہے. انہوں نے عورتوں کو کبھی مرد کے برابر ہی نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہتے ہیں کہ وی کریٹڈ یو فرام ون سول، کہ ہم نے آپ کو ایک روح سے پیدا کیا ہے. کہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ دیکھیں بایولوجیکلی برابر بنایا ہے. یار یاد رکھیے گا کہ ریلیجن کبھی بھی آپ کو ڈیوائیڈ نہیں کرتا. ریلیجن نے کبھی آپ کو جو ہے وہ انسانیت میں تفریق کرنا نہیں سکھایا. اور جو آپ کو انسانیت میں تفریق کرنا سکھائے وہ ریلیجن ہو ہی نہیں سکتا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں فضیلت کا معیار کیا رکھا ہے؟ علم اور تقوی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، لیکن علم والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے زیادہ سپیریئر ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے. اور آپ دیکھیں نا یار، یہ تقوی جسے ہم گاڈ کانشیسنس کہتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کون جج کر سکتا ہے؟ اس
کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تو مذہب ہمیں جو ہے وہ خودکشی کرنے سے روکتا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کا بہت بڑا ایشو بن چکا ہے کہ وہاں پر ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ انکریزنگ سوسائڈ ریشو بھی نظر آتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ مذہب جو ہے وہ خودکشی کو کیوں روکتا ہے کہ یار اگر انسان مایوس ہو کر خودکشی کر لے گا تو پھر ایسے لوگ کہاں سے آئیں گے جو حالات کا سامنا کریں گے. آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں ہر آدمی کو اس کی پرابلم سب سے بڑی معلوم ہوتی ہے. حافظ ایسے ہے نا, دنیا میں ہر آدمی کو اس کی پرابلم سب سے بڑی معلوم ہوتی ہے. جو ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار جیدے ہوتے گزردی ہے انہوں ہی پتہ لگتا ہے. ایسے ہی ہے نا, دل کی باتیں یہ دل ہی جانے ہیں اور نینوں کی باتیں نینا ہی جانے ہیں. ایسے ہی ہے نا, تو نین میرے ہیں, نانا کسی اور کی ہے. تو اینی ہاؤ آپ دیکھیں کہ یار مذہب کیا کرتا ہے. مذہب ایک طرف جو ہے وہ ہمیں خودکشی سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں خودکشی حرام ہے کہ آپ حالات کا سامنا کریں, اور دوسری طرف مذہب ہمیں امید بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کیوں حافظ کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اسی طرح حافظ صاحب اگر آپ کو سورہ بقرہ کی وہ بڑی فیمس آیات یاد ہو جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا, وہ جو نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں بھی پڑھی گئی تھی, حافظ یاد ہے وہ آیات آپ کو؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یار جن کے اوپر یہ مشکلات آتی ہیں تو وہ صبر اور نماز سے مدد طلب کریں, وہ اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مذہب پھر انسان کو امید بھی دیتا ہے. مذہب انسان کو کیسے امید دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یار اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اور ہے نا یہ قرآن کی آیت کہ ڈو ناٹ لوز ہوپ نور بی سیڈ, اور اسی طرح جو ہے وہ یہ آیت آ گئی حافظ کہ یار آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا کہتے ہیں. اچھا کلاس میں آپ لوگوں کو یہ آیت پڑھاتا ہوں, وہ اس لیے کہ یار آج کل کرونا چل رہا ہے, یا ہمارے ہاں جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی ہمارے دشمن کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو ہم کہتے ہیں دیکھا یہ اللہ کی پکڑ میں آ گئی, اور ہمارے رشتہ دار پھر فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں تو ساڑی بدعا لگی ہے, ساڑھے نانے نے ایویں کیتا سی. یار یاد رکھیے گا کہ کون انسان اللہ کے عذاب میں ہے یا آزمائش میں ہے, اس کا فیصلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, اور آزمائش اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کن کن چیزوں کے ذریعے آتی ہے. خوف سے, بھوک سے, مال و جان میں کمی کر کے, یا پھلوں میں کمی کر کے. اور پھر اللہ کہتے ہیں جو ان حالات میں صبر سے کام لے تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے. شاید مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی. اچھا اس کے بعد پھر مذہب جو ہے وہ ہمیں ہدایت فراہم کرتا ہے. جیسا کہ ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن از اے سورس آف نالج اینڈ وزڈم. انسانیت کی بات کر رہا ہے, انسانی حقوق سکھا رہا ہے, امن کی بات کرتا ہے, بتاتا ہے کہ جی نان مسلمس کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کرنے ہیں, اس دنیا میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے, اور آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کلیکٹیو بینیفٹس کیا ہیں. تو جب ہم کلیکٹیو بینیفٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ریلیجن ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو ہمیں انڈیویجول لائف اور کلیکٹیو لائف دونوں میں گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کی بھی ضرورت ہے. مین از اے سوشل اینیمل, تو اس سوشل اینیمل کو اکٹھا رہنا ہے تو اس کے اندر برداشت, درگزر, تحمل ہونی چاہیے, اور یہ ریلیجن دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تم زمین والوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو, آسمان والا تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اچھا اس کے بعد پھر دین جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علوم کیسے آتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جب بھی ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن کے اندر صرف اور صرف جنت اور دوزخ کا کنسیپٹ تھوڑی ہے, اس کے اندر تو ہمیں ڈفرینٹ جو ہے وہ علوم بھی ملتے ہیں. اٹس اے سورس آف نالج. اور قرآن کے اندر جو ہے وہ ہمیں نیچرل سائنسز بھی ملتی ہیں, قرآن کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے وہ اسپرچول سائنسز بھی ملتی ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو ریلیجن جو ہے وہ میٹا فزیکل چیزوں کو بھی ایکسپلین کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں میٹا فزیکل چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ کیوں عاطف, میٹا فزیکل چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ شاہد میٹا فزکس کیا ہے؟ شابش دین خان.
یار آپ دیکھیے نا کہ ہماری جو نیچرل سائنس جسے ہم ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں، جن چیزوں کو وہ پروف نہیں کر پا رہا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سائنس آج تک پین کو جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی، انٹینسٹی آف پین کو جو ہے میئر کر سکتی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پین ہوتا ہی نہیں۔ میٹا فزکس کیا ہے؟ سول۔ میٹا فزکس کیا ہے؟ ہیون اینڈ ہیل۔ میٹا فزکس کیا ہے؟ کہ لائف آفٹر ڈیتھ۔ آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کو ہماری نیچرل سائنس ایکسپلین نہیں کرتی، ہمارا جو ہے وہ ریلیجن اسپرچول نالج ایکسپلین کرتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ شاباش حافظ، ایسے ہی ہے جیسے اینجلز ہیں، جنات ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں، انہیں تو جنات نظر آ جاتے ہیں، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے۔ کیوں حافظ، تمہیں نظر آیا کبھی تم نے بھی چلا کاٹا ہو؟ عالم میں برسر، شاباش رضوان، ایسے ویری گڈ یار حافظ۔ بس اپنے جن کو کہا کہ اس دفعہ اسلامیت کا پیپر تو لیک کر دینا، اور کچھ کرے نہ کرے۔ اچھا جی، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ ریلیجن ہے جو ہمیں اخلاقیات پر بھی لاتا ہے، اور ریلیجن ہمیں اخلاقیات پر کیسے لاتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کہ دیکھیں نیپولین کا بڑا مشہور قول ہے، نیپولین کہتا ہے کہ ریلیجن آپ کی سوسائٹی سے سوشل ایولز کو ختم کر سکتا ہے، قانون نہیں کر سکتا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ویسٹ میں ہیں، حافظ ویسٹ میں ہے نا سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ؟ کیا لٹریسی ریٹ نے ریشزم کو ختم کر دیا؟ کالے اور گورے کی تفریق کو؟ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں نا، سب سے زیادہ قانون بھی بنایا ہوا ہے، قانون بھی بنا ہوا ہے نا کہ کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کبھی بھی نیوز پیپر پڑھ کے دیکھیں، آج بھی برٹن اور یو کے میں اور یورپ کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کالے اور گورے کے درمیان کبھی بھی جو ہے وہ ریشزم کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ تھیفٹنس ایک ایول ہے نا، سوشل ایول ہے۔ سب سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے یورپ میں، سب سے زیادہ افیکٹو لیجسلیشن یورپ میں، سب سے زیادہ افیکٹو مانیٹرنگ جو ہے وہ یورپ میں، سب سے زیادہ افیکٹو امپلیمنٹیشن بھی یورپ میں۔ لیکن کیا وہ لوگ چوری کو روک پائے ہیں؟ تعلیم چوری کو نہیں روک پاتی۔ لیکن جب ہم دین کو بیچ میں لے آتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سعودی عرب کے اندر بڑا کوئی رول ماڈل لیول کا اسلام ہے، اسے فالو کرنا چاہیے، لیکن جس لیول کا بھی اسلام ہے، آپ نے کبھی اگزامپل سنی ہے کہ لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کے آج بھی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں؟ تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ریلیجن کیسے جو ہے وہ ہمیں ایتھکس اینڈ مورالٹی پہ لاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہولی پروفٹ نے جب کہا کہ جی یہ بلال حبشی ہے، اس کا اسٹیٹس سلمان فارسی اور صہیب رومی دونوں کے برابر ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلال حبشی کا رتبہ جو ہے وہ تمام صحابہ کے برابر ہے۔ ایون کہ حضرت عمر فاروق جب حکمران بنے تو ان کے اپنے تاریخی الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے، کیونکہ ابو بکر کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، تو وہ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر نے سیدنا بلال کو آزاد کروایا، کہ انہوں نے ایک غلام حبشی کو بھی سیدنا کہہ کے مخاطب کیا، ایون دو کہ وہ خود ایک ریاست کے سربراہ تھے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ مذہب کیسے جو ہے وہ اس چیز کو لاتا ہے؟ شابش فائق، اب باقی ایگزامپلز آپ اس میں خود ایڈ کر لو۔ تو اب آپ لوگ کر لیں گے پیپر میں، میں نے یہ بڑا موسٹ ریپیٹڈ کوسچن تھا اس لیے میں نے آپ کو بتایا۔ وسید اللہ تیرے کول تے سانو ڈر لگدا، تو تے طالبان رجیم بھی ویکھ آیا۔ اس کے بعد اور کون سا کوسچن ہے جو آپ لوگوں نے فرسٹ پورشن میں نہیں پڑھا ہوا؟ پھر ہم اپنا سیکنڈ پورشن سٹارٹ کریں جی کلاس۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا کوسچن ہے عقائد کا اور ورشپ کا۔ ورشپ تو آپ لوگوں نے پڑھی ہے کیونکہ سر علی وہی پڑھاتے ہیں فرسٹ کلاس میں۔ یہ بتائیں کہ فیتھس یا بلیفس پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے؟